الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اسماء العدد ما وضع لیدل علی کمیت احد الاشیاء واصول العدد 12 کلمۃ واحدۃ الی 10 و100 و1000۔ دوسری فصل اسماء عدد کے بیان میں۔ اسم عدد وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کرے اشیاء کی، افراد کی مقدار پر۔ کمیت مقدار، احاد کا معنی لگائیں گے افراد، اور اشیاء چیزیں۔ تو اسم عدد وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ دلالت کرے اشیاء کے افراد کی مقدار پر، اشیاء کے افراد کی مقدار پر۔ وَأُصُولُ الْعَدَدِ 12 کلمۃ، اور اصول عدد کتنے ہیں؟ 12 کلمے ہیں۔ اصول عدد کتنے کلمے ہیں؟ 12 کلمے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ؟ واحدۃ الی 10، واحدۃ سے لے کر 10 تک، و100 و1000، اور 100 اور 1000۔ تو کتنے ہو گئے؟ یہ 12 ہو گئے۔ 1 سے لے کر 10، پھر 1 سے لے کر 10 ہو گئے، پھر 11واں کیا ہے؟ 100، اور 12واں 1000۔ تو یہ اصول عدد کہے جاتے ہیں، ان کو اصول عدد کہا جاتا ہے، کیونکہ باقی جو اعداد بنتے ہیں وہ انہی سے ملا کر بنتے ہیں۔ 1 سے لے کر 10 تک ہی کا اکثر استعمال ہوتا ہے، اور پھر آگے جب جاتے ہیں تو اور 100 اور 1000 کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اصل میں پہلے جو گنتی تھی وہ 1000 ہی تک تھی۔ ابھی تو جو ہے ملین اور بلین بھی چل پڑے ہیں، پہلے جو تھا وہ 1000 تک ہی گنا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے فرمائے کہ اصول عدد کتنے کلمے ہیں؟ 12 کلمے ہیں، 1 سے لے کر 10 تک، اور پھر 100 اور 1000، اور باقی جو ہے انہی سے مل کر بنتے ہیں۔ اصول عدد 12 کلمۃ، 12 کلمے ہیں، واحدۃ الی 10، 1 سے لے کر 10 تک، اور 100 اور 1000۔ اب ان کا استعمال کیسے کریں گے ہم؟ وَاسْتِعْمَالُهُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَىٰ 2 عَلَى الْقِيَاسِ۔ بڑے آسان اسلوب میں مصنف علیہ الرحمہ نے سمجھایا ہے، توجہ کی ضرورت ہے، بہت آسان طریقے پر سمجھایا ہے۔ پینسل ہو، لیکن تھوڑی سی کمی اس میں مجھے جو لگی وہ یہ ہے کہ اس میں فرق نہیں کیا کہ اب یہاں سے کس کا بیان شروع ہو رہا ہے، کہاں سے کہاں تک اعداد کا جو ہے تذکرہ شروع ہو رہا ہے، استعمال کا طریقہ ہے۔ اس میں تھوڑا نشان لگا لینا، یعنی آپ لگا لو، یہ ضرورت نہیں ہے۔ وَاسْتِعْمَالُهُ، اور اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، من واحد الی 2، یعنی 1 سے لے کر 2 تک۔ 1 سے لے کر 2 تک استعمال کا کیا طریقہ ہے؟ علی القیاسی، قیاس کے مطابق، قیاس کے مطابق۔ اب قیاس کے مطابق مطلب قاعدے کے مطابق، قاعدے کے مطابق یعنی وہ کہہ رہے ہیں آنی للمذکر بدون التاء وللمؤنث بالتاء، یعنی مذکر کے لیے بغیر تا کے اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ۔ تو قیاس قاعدے کے مطابق ہوا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 1 سے لے کر 2 تک قیاس کے مطابق ہے، یعنی مذکر کے لیے بغیر تا کے اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ۔ تقول فی رجل واحد وفی رجلین 2 وفی امرأۃ واحدۃ وفی امرأتین 2 و2۔ مثال دے رہے ہیں، تم کہو گے ایک مرد کے بارے میں واحد،
یا رجل واحد کہو گے؟ نہیں، کیا کہو گے؟ ایک، ہاں، تقول فی رجل، تم مرد کے بارے میں کہو گے واحد، وفی رجلین، اور دو آدمیوں کے لیے تم کہو گے کیا؟ اثنان، بغیر تا کے، واحد ایک مرد کے لیے، واحد بغیر تا کے ایک مرد کے لیے، اور اثنان دو مردوں کے لیے بغیر تا کے، ٹھیک ہے؟ وفی امرأۃ واحدۃ، اور ایک عورت کے بارے میں کیا کہو گے؟ واحدۃ، اور دو عورت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اثنتان و سنتان، و سنتان، ٹھیک ہے، تا کے ساتھ۔ تو قیاس کے مطابق ہوا نا، کیونکہ مؤنث کا استعمال تا کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایک سے لے کر دو تک کے استعمال کا طریقہ قیاس کے مطابق ہے، یعنی مؤنث کے لیے تا کے ساتھ اور مذکر کے لیے بغیر تا کے، ایک مرد کے لیے واحد اور دو مردوں کے لیے اثنان، ایک عورت کے لیے واحدۃ اور دو عورتوں کے لیے اثنتان اور سنتان۔ صحیح ہے نا؟ اتنی بات واضح ہو گئی؟ ایک سے دو تک کا استعمال کیا ہوا؟ قیاس کے مطابق۔ آگے دیکھیے، ومن ثلاثۃ الی عشرۃ، اب دوسری بات دیکھو شروع ہو رہی ہے، یہاں پہ نشان لگا لیں، ومن ثلاثۃ الی عشرۃ علی خلاف القیاس، اور 3 سے لے کر 10 تک خلاف قیاس، قاعدے کے برخلاف، یعنی 3 سے لے کر 10 تک کے استعمال کا طریقہ خلاف قیاس ہے۔ کیسے ترجمہ لگائیں گے؟ 3 سے لے کر 10 تک کے استعمال کا طریقہ خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس کیا ہے؟ دیکھیے، اعنی للمذکر بالتاء تقول ثلاثۃ رجال الی عشرۃ رجال، وللمؤنث بدونها تقول ثلاث نسوۃ الی عشر نسوۃ، وبعد العشرۃ تقول 11 رجل۔ اچھا دیکھو، آنی للمذکر بالتاء، یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ، مذکر کے لیے تا کے ساتھ، جیسے تم کہو گے ثلاثۃ رجال الی عشرۃ رجال، یعنی عشرۃ رجال تک، اور مؤنث کے لیے بدونہا، یعنی بغیر تا کے تم کہو گے ثلاث نسوۃ الی عشر نسوۃ، یعنی یہ ثلاث نسوۃ سے لے کر 10 نسوۃ تک۔ کہاں تک کا طریقہ بیان کر رہے ہیں اس میں؟ 3 سے لے کر 10 تک کا۔ اس کو پہلے ایسے سمجھ لیں، یعنی کتاب کے بغیر سمجھ لیں کیا طریقہ ہے 3 سے لے کر 10 تک کا؟ خلاف قیاس، یعنی جیسے 3 مرد ہے، 3 مرد، تو جو 3 ہے اس کو کیا کہیں گے؟ عدد، اور جو مرد ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ معدود۔ اور دوسرے لفظوں میں 3 مرد، 3 کو ممیز اور مرد کو تمیز، ٹھیک ہے؟ تو عدد معدود، یہ ذہن میں رکھیں، عدد معدود ممیز تمیز یہ ایک ہی چیز کے نام ہے، تو ہم جو ذکر کریں گے وہ جو نام لیں گے عدد اور معدود کا لیں گے۔ تو جیسے 3 آدمی، تو 3 کیا ہے؟ یہ عدد ہے، اور آدمی کیا ہے؟ معدود۔ معدود یعنی جس کو گنا جائے، جس کو گنا جائے۔ 3 عورتیں، تو 3 جو ہے یہ کیا ہے؟ عدد، عورتیں معدود۔ تو 3 سے لے کر 10 تک کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، یا 3 سے لے کر 10 تک کے استعمال کا طریقہ خلاف قیاس، یعنی اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد کیا آئے گا؟ مؤنث۔ معدود اگر مؤنث ہوگا تو عدد کیا آئے گا؟ مذکر۔ سمجھ رہے نا؟ تو اب جیسے 3 آدمی، اب آدمی کیا ہے؟ مذکر ہے، تو اب کیسے کہیں گے؟ ثلاثۃ رجال۔ ہاں، اور دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ معدود کا کیا قاعدہ ہے؟ کہ وہ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا، جمع مجرور ہوگا۔ 3 سے لے کر 10 تک کا جو معدود ہوگا وہ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے کیا بات ہوئی کہ
کہ عدد معدود میں کیا اختلاف ہوگا کہ معدود اگر مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہوگا، ثلاثۃ رجال، معدود اگر مؤنث ہوگا تو عدد مذکر ہوگا، جیسے ثلاثو نسوتن، ثلاثو نسوتن۔ اسی طریقے سے کتاب ہے، اب کتاب کہنا 5 کتابیں، کیسے کہیں گے آپ؟ خمسۃ کتبین، کتاب خمسۃ کتبین۔ اچھا 6 قلم، قلم 6 قلم، قلم کیا ہے؟ یہ معدود ہے اور مذکر ہے، تو کیسے کہیں گے 6 قلم؟ ستۃ اقلام، ستۃ اقلام۔ اچھا 7 کاپیاں، کیسے کہیں گے؟ کاپی کراسہ، ٹھیک ہے، تو 7 کاپیاں، سبع کراسات، سبع کراسات۔ اچھا اور پنکھا لے لو، 8 پنکھے، کیسے کہیں گے؟ پنکھے کی عربی کیا آتی ہے؟ مروحۃ۔ اب مروحۃ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، تو عدد کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا، تو 8 پنکھے کیسے کہیں گے؟ مروحۃ کی جمع آتی ہے مروحات، مروحات، تو سمان و مروحتن، مروحتن، سمان و مروحاتن، مذکر آئے گا نا عدد، سمان و مروحاتن۔ اچھا 9 لے لو، 9 میز، طاولتن، طاولتن کیا ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث ہے، تو 9 میز ہیں، 9 طاولات، 9 طاولات، زبان سے بھی دہرائیں فائدہ ہوگا، 9 طاولات، ٹھیک ہے۔ اس طرح 10 لڑکے، لڑکے، اب لڑکا کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، اب کہنا 10 لڑکے تو کیسے کہیں گے؟ عشرۃ اولاد، عشرۃ اولاد، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں یہ سبق سمجھنا بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ عدد معدود سے چھٹکارا آپ کو نہیں ہے، عدد معدود سے چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اپنی عمر بتانی ہے، عدد معدود کا ذکر کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کو پیسے بتانے ہیں، عدد معدود کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ کتنے سال سے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہو، عدد معدود کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ تمہارے پاس کتنے کپڑے ہیں، کتنے قلم ہیں، کتنی کتابیں ہیں، تو جواب دینے کے لیے عدد معدود کی ضرورت پڑے گی، تو عدد معدود کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں، تو اس پہ توجہ دیں۔ 1-2 مثال اور لے لیں تاکہ بات اور ذہن میں بیٹھ جائے۔ جیسے درخت ہیں، کہنا ہے 4 درخت، 4 درخت، درخت کی کیا آتی ہے؟ شجرتن، شجرتن، اب کہنے 4 درخت، تو شجرتن کیا ہے؟ مؤنث ہے، اب لے کر آؤ خلاف قیاس، ثلاثو اشجارن، 4 اشجار، 4 ہے نا، 4 اشجارن۔ اچھا 3 کی مثال لے لو، اور کیا ہے؟ گھڑی، ساعتن مانے گھڑی، اور ساعتن کیا ہے؟ مؤنث ہے، ہاں مؤنث ہے، تو اب 3 گھڑی یعنی کیسے کہیں گے؟ ثلاث ساعتن، زبان سے بولو، ثلاث ساعتن، ٹھیک ہے۔ چلیے اچھا، اب شاہد 5 موبائل، 5 موبائل، اس کی بتاؤ، موبائل کو مذکر رکھو، 5 موبائل، جلدی بولو، جوال کیا مذکر ہے نا، ہاں جمع لے کر آؤ، 5 جوالات، جوال واحد جمع جوالات، جمع جوالات، 5 جوالات، جوالات، اور کیا ہے؟
چھ کتابیں. عہد ہاں 6 کتابیں. جلدی بولو. ہیں ستۃ کتابین. توجہ ہی نہیں ہے، تم کہاں سو رہے ہو؟ ہیں میں نے کیا کہا؟ جمع مجرور آئے گی تمیز. معدود جمع مذکر آئے گا. کیسے؟ جمع مجرور آئے گا، جمع مجرور. ستۃ کتبین. ہاں اور 5 قلم. خمسۃ اقلام. جہانگیر 7 کاپیاں. سبو قرہ ساتن. ہاں ٹھیک ہے. اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ کاپیاں، ٹوپیاں. ٹوپی کیا آتی ہے؟ قلنسوۃن. کیا ہے سرور؟ 7 ٹوپیاں. سبو قلنسوۃن تو خود مؤنث ہے. عدد کیسا آئے گا؟ ہاں سباتوں سبو آئے گا نا. قلنسو مؤنث ہے. پہلے کیا بولے تھے؟ سبو بولے تھے. اچھا چلو ٹھیک ہے. سبو قلنسوات. ٹھیک ہے. اور بلیک بورڈ کی سبورہ. ہاں انصار کیسے کہیں گے؟ 9 بلیک بورڈ سبورہ. ہاں 300 سبوراتی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اصل میں ذہن نشیں کیوں نہیں ہوتے ہیں قواعد؟ اسی وجہ سے کہ زبان سے ادا نہیں کرتے ہیں، اس کو دہراتے نہیں ہیں. دہرانا بہت ضروری ہے. دیکھیے ومن 3 إلى 10 على خلاف القیاس. اور 3 سے لے کر 10 تک کے استعمال کا طریقہ خلاف قیاس ہے. یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ، یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ، یعنی مذکر کے لیے عدد تا کے ساتھ آئے گا. یہ مراد ہے. مذکر کے لیے عدد تا کے ساتھ آئے گا. تا کے ساتھ آئے گا یعنی مؤنث آئے گا. مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر. ہاں جوڑا، یعنی جیسے مرد عورت شوہر بیوی کا جوڑا ہوتا ہے، ویسے ہی ان کا ایک مذکر رہے گا، ایک مؤنث رہے گا. صحیح ہے نا؟ ہاں یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ، یعنی مذکر کے لیے عدد مؤنث آئے گا. تم کہو گے 3 رجال. کہاں تک؟ 10 رجال تک. اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے، یعنی مؤنث کے لیے عدد کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا. تم کہو گے 3 نسوۃ. کہاں تک؟ 10 نسوۃ تک. اچھا اب دوسری بات، یہ 10 تک کا طریقہ ہو گیا نا. اب دیکھیے 10 کے بعد کیا ہوگا؟ وبعد العشرة تقول 11 رجلا و12 رجلا و13 رجلا. کہاں تک؟ إلى 19 رجلا، یعنی 19 رجلا تک. اور مؤنث کے لیے 11 امرأة و12 امرأة و13 امرأة. کہاں تک؟ إلى 19 امرأة تک. 10 تک کا طریقہ ہو گیا. 11-12 کا کیا طریقہ ہے؟ 11-12 کا طریقہ الگ ہے. صحیح ہے؟ 11-12 کا طریقہ وہ موافق ہے. جیسے معدود ہوگا ویسے ہی عدد ہوگا. صحیح ہے نا؟ جیسا معدود ہوگا ویسے ہی عدد، یعنی عدد کے اب 2 جز ہو جائیں گے نا. ایک احدہ ہو جائے گا، ایک عشرہ. تو جیسا معدود ہوگا ویسے ہی عدد رہے گا، یعنی عدد کے دونوں جز رہیں گے، موافق رہیں گے. اگر معدود مذکر ہے تو عدد کے دونوں جز مذکر، معدود مؤنث ہے تو عدد کے دونوں جز مؤنث. جیسے کہنے 11 آدمی،
11 آدمی، تو کیسے کہیں گے؟ بولیں سب 11 رجلن. تو رجلن دیکھو مذکر ہے نا، اور ادھر بھی احدہ بھی مذکر ہے، احدہ مذکر ہے نا، اس کا مؤنث کیا آتا ہے؟ احدا. احدا تو کیا کہیں گے؟ احدہ کہیں گے، ابھی مذکر کے لیے احدہ. اسی طرح عشرہ، اس کا مؤنث کیا آتا ہے؟ عشرۃ آتا ہے. تو رجلن جب 11 آدمی بتانے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ 11 رجلن. قرآن شریف میں ہے نا، سورہ یوسف میں کیا ہے؟ رأیت 11 کوكبا، 11 کوكبا. کہنا ہے 11 عورتیں، 11 عورتیں، تو کیسے کہیں گے؟ 11 امراتن، 11 امراتن. تو دیکھو احدا بھی مؤنث ہے، عشرۃ بھی مؤنث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معدود کیا ہے؟ مؤنث ہے. اب 12 درخت، 12 درخت، درخت کیا ہے؟ شجرۃ مؤنث ہے. تو بناؤ 12 شجرۃن. اچھا ہاں، معدود جو آئے گا، معدود وہ واحد اور منصوب ہوگا، واحد اور منصوب ہوگا. اس میں بھی غلطی ہوتی ہے. 3 سے لے کر 10 تک جو معدود تھا وہ مجرور اور جمع مجرور، لیکن 11 سے لے کر 99 تک جو معدود ہوتا ہے، جو تمیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ واحد اور منصوب، واحد اور منصوب. جیسے بھی آپ نے دیکھا 11 رجلن، تو دیکھو رجلن واحد ہے نا. 11 امراتن شجرتن، ٹھیک ہے نا. اس طرح 12 لے لو، 12 کتابیں، 12 کتابیں. تو دیکھو کتابیں اگرچہ اردو میں ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں، لیکن جب عربی بنائیں گے تو عربی کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے. تو عربی میں کتاب لفظ آتا ہے، تو کتاب کیا ہے؟ مذکر ہے. لفظ کتاب عربی میں مذکر، اگرچہ اردو میں ہم مؤنث بولتے ہیں. تیری کتاب کہاں ہے؟ یہی ہے نا. تو 12 کتابیں کیسے کہیں گے؟ 12 کتابن یا کتبن، کتابن، ٹھیک ہے. اسی طرح 12 قلم، سیف 12 قلم، کیسے کہیں گے؟ جلدی بولو. ہاں، تینوں موافق رہیں گے، تینوں. 12 قلم. 12 پنکھے، 12 پنکھے، کیسے کہیں گے؟ 12 مروحتن، مروحتن. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، 11 سے لے کر 19 تک یہ جو عشرۃ، جب ہم مؤنث بولیں گے تو یہ جو شین ہے اس کو ساکن پڑھیں گے، عشرۃ، ٹھیک ہے. 11 سے لے کر 19 تک جہاں بھی عشرہ مؤنث آئے گا اس کی شین کو ساکن پڑھیں گے. ہاں اگر کہیں تنہا عشرہ آ رہا ہے، تنہا عشرتن آ رہا ہے، تو پھر وہاں پر عشرتن ہی پڑھیں گے، یعنی شین کے فتح کے ساتھ. لیکن 11 سے لے کر 19 تک جب ساتھ میں آئے گا، ظاہر بات ہے مرکب ہوں گے دونوں، تب اس صورت میں شین جو ہو جائے گا وہ ساکن ہو جائے گا، کیونکہ اب مرکب ہے یہ. جیسے 11 ہے، 11 عورتیں ہیں، تو 11 کہیں گے، کیونکہ اب دونوں یہ مرکب ہے نا، 11 اور 10. تو اب اگر ان پر لگاتار فتح پڑھتے ہیں عشرۃ، تو اس میں تھوڑی دشواری آ جائے گی. اس میں کیا ہوگی؟ دشواری ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس کو جو ہے شین کو ساکن پڑھیں گے. ہاں الگ آ رہا ہے کہیں تو پھر اس پر فتح پڑھ دیں گے، عشرۃ. سمجھے بات؟ تو بات ذہن میں بیٹھ گئی نا کہ 11 اور 12 کا طریقہ جو ہے وہ مطابق ہے. جیسا معدود ہوگا ویسے ہی عدد کے دونوں جز ہوں گے. دیکھیے
وبعد العشرتی، اب دیکھو یہاں پر عشرتی پڑھ دیں گے، عشرتی کیونکہ تنہا ہے نا. وبعد العشرتی، اور 10 کے بعد، یعنی 11 و 12 میں آپ کیسے کہیں گے وہ بتا رہے ہیں. جہاں پہ نشان لگا لیں، بعد العشرتی 10 کے بعد، تقول 11 رجلا، تم کہو گے 11 آدمی، و12 رجلا 12 آدمی، و13 رجلا الى 19 رجلا. اچھا اب یہ ہاں یہ 11 12 کا ہو گیا. یہاں سے بتا رہے ہیں 13 سے لے کر 19 تک کا طریقہ. 13 رجلا سے کیا بتا رہے ہیں؟ 13 سے لے کر 19 تک کا کیا طریقہ ہے، اس کو بھی جو ذہن میں رکھ لیں. 13 سے لے کر 19 تک کا طریقہ یہ ہے کہ عدد کا جو پہلا جز ہوگا، عدد کا جو پہلا جز ہوگا وہ معدود کے مخالف ہوگا، معدود کے مخالف ہوگا. 13 سے لے کر 19 تک کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ عدد میں 2 جز ہوتے ہیں نا، تو عدد کا جو پہلا جز ہوگا وہ معدود کے مخالف ہوگا. اب جیسے کہنا ہے 13 آدمی، 13 آدمی، آدمی یعنی رجل، تو رجل اب کیا ہے؟ مذکر ہے. اب تو بتاؤ کیسے کہیں گے؟ ثلاثة عشر رجلا. عشرہ کو عشرہ ہی بولیں گے، مذکر کو شین پر ساکن نہیں کریں گے، شین عشرہ بولیں گے. تو 13 رجلا، 13 رجلا. 13 عورتیں، 13 اب عشرہ بولیں گے، 13 امراتیں. ٹھیک ہے. 14 کتابیں، 14 کتابیں بولیے. 14 کتابیں. دوسرا جز معدود کے موافق ہوگا، پہلا تو مخالف ہوگا لیکن دوسرا جز معدود کے موافق ہوگا. بات آ رہی سمجھ میں؟ نہیں آ رہی تو لکھ کے سمجھائیں پھر. آ رہی نا؟ چلیے کوئی کہہ رہے ہیں دیکھیں، و13 رجلا الى 19 رجلا و11 امراۃ. اب یہ مؤنث کی مثال دے رہے ہیں، دیکھیے و11 امراۃ و12 امراۃ. تو دیکھو امراۃ مؤنث ہے تو عدد کے دونوں جز یعنی 11 اور 10 دونوں مؤنث آئے. 12 امراۃ مؤنث ہے تو عدد کے دونوں جز مؤنث آئے. اچھا آگے دیکھیے، اب 13 سے آگے کیا کریں؟ و13 امراۃ. دیکھا نا، امراۃ مؤنث ہے تو عدد کے جو 2 جز ہیں، پہلا جز تو مخالف ہے لیکن دوسرا جز موافق ہے. یہ کہاں تک ایسا؟ الی 19 امراۃ، 19 امراۃ تک. 1 اور 2 کا طریقہ بھی ہو گیا، 3 سے لے کر 10 تک کا طریقہ بھی ہو گیا، اور پھر 11 12 کا بھی طریقہ ہو گیا، پھر 13 سے لے کر 19 تک کا بھی طریقہ انہوں نے بتا دیا. اب کہہ رہے ہیں وبعد ذالک تقول، اور اس کے بعد تم کہو گے 20 رجلا و20 امراۃ بلا فرق بین المذکر والمؤنث. کہاں تک؟ الی 90 رجلا و امراۃ. اس کے بعد تم کہو گے 20 رجلا و 20 امراۃ. دیکھیں دہائیہ جو ہے، دہائیہ 20 30 40 50 60 70 80 90، ان کا جو استعمال ہے دونوں کے لیے یکساں ہے. 20 آدمی ہوں گے تب بھی کیا کہیں گے؟ 20 رجلا. تمیز معدود ہمیشہ میں نے بتایا 11 سے لے کر 99 تک معدود کیا ہوگا؟ واحد اور منصوب. واحد اور منصوب، چاہے وہ دہائیوں کے ساتھ آئے یا اکائیوں کے ساتھ آئے. تو کیسے کہیں گے؟ 20 آدمی 20 رجلا، 20 عورتیں 20 امراۃ، 30
30 کتابیں، کیسے کہیں گے؟ 20 کتابن، 40 قلم، 40 قلم، 50 موبائل، 50 جوالن، اور 60 گھڑیاں، 60 ساعتن، 70 چشمے، 70 نظارتن، 70 نظارتن، ٹھیک ہے؟ ہاں چلے، تو جو دہائیہ ہیں ان کے لیے مطلب ان کا استعمال ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے مذکر اور مؤنث، تو وہی کریں وہ بعد ذالک تقول، اور اس کے بعد تم کہو گے 20 رجلا و 20 امراتن بلا فرق بین المذکر والمؤنث، مؤنث اور مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کیے بغیر، کہاں تک؟ 90 رجلا تک، یعنی 90 رجلا و امراتن تک، صحیح ہے؟ چلو اتنے ہی رہنا۔